اب بات یہ رہ گئی کہ یہ دجال جو ہے یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا۔ امام مہدی سے پہلے آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ان کے بعد ہوگا، اور جیسے ہی یہ عیسیٰ السلام کو دیکھیں گے تو یہ جیسے برف پگھلنی شروع ہو جاتی ہے نا، یا نمک جو ہے نا اس میں پانی ڈالو پگھلنا، ایسے پگھلنا اور بھاگنا شروع کر دے گا، یہاں تک عیسیٰ السلام اسے قتل کر دیں گے اور کہیں گے کہ تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو باقی ماندہ جو یہودی ہے نا اس کے ساتھ، وہ یہود اس وقت غرقت کا جو درخت ہے اس کے علاوہ ہر پتھر، ہر درخت، ہر بوٹی، ہر کانٹا، ہر چیز کہے گی میرے پیچھے یہودی ہے، درخت کہے گا میرے پیچھے اس کو قتل کرو۔ تو بہرحال یہ بہت کثرت سے قتل کیے جائیں گے، اور اصفہان کا شہر ہے یہودا، وہاں پہ یہ نمودار ہوگا، اور اس کا جو عرصہ ہے نا، عرصہ 40 دن کا ہوگا، 40 دن۔ پہلا دن جو ہوگا، پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہے اور 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی جو دن ہیں، جو 37 دن ہیں، یہ ویسے عام نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ نے اس موقع پہ سوال کیا، قربان جاؤں میں ان کی اس طلب پہ اور اس تشنگی پہ، کہ یا رسول اللہ، اب بات فتنے کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ قربان جاؤں میں صحابہ کے سوال سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس امت پر جو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اندازہ کر کے نمازیں پڑھو گے۔ ابھی بھی کچھ ملک ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ جو ہے نا میرا خیال ناروے ہے، باقی کچھ ملک ہیں جہاں پہ سورج جو ہے نا 6 مہینے نکلتا ہے، 6 مہینے، تو اندازے سے نمازیں پڑھتے، تو آپ بھی اندازے سے پڑھنا۔ تو پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، 40 دن کل اس کی جو ہے نا یہ حکومت اور بربریت ہوگی۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے، باقی نارمل دن ہوں گے۔ ہر شہر میں تباہی مچائے گا، اور ہر شہر میں لوگوں کو سونے چاندی اور چیزیں اور مادیت سے متاثر کرے گا۔ جو نہیں مانے گا اس کو میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں زندہ کرتا ہوں، کچھ طاقتیں ہوں گی اللہ نے دی ہیں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں بار بار۔ تو لوگ اس دھوکہ میں آئیں گے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کون سے لوگ دھوکہ میں آئیں گے، اس کے کوئی بچنے کی بھی تو ہوگی نا، اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، جن کی روح میں ایمان اتر چکا ہے، یہ لوگ بچیں گے، باقی نہیں بچیں گے کوئی بھی۔ جس کے دل میں ٹوٹلی دنیا کی محبت ہے، دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے، اور اس قدر وہ دنیا کی محبت میں دنیا نہیں کہہ رہا، دنیا کی محبت کہہ رہا ہوں۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا اللہ نے دیو، اچھی بات ہے، نعمت ہے، حلال کیو، اس کی محبت کہہ رہا ہوں۔ جب انسان اس کے محبت میں اندھا ہوتا ہے، پھر کسی چیز کی بھی رعایت اور کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ تو یہ لوگ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ تو پہلے سے متاثر ہوں گے، وہ ان کو خزانے بھی دکھائے گا، ان کو خدائی کے دعوے بھی کرے گا، ان کو نہریں بھی دکھائے گا، سبزہ بھی دکھائے گا، بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے دوبارہ میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں، اس کا جو نام ہے وہ دجال ہے، دجل سے ہے، مکار، فریبی، چھپانے والا، لپیٹنے والا، کیونکہ یہ حق کو باطل کے آگے پردے میں اور باطل کو آگے رکھ کر اس میں لپیٹ دے گا، لوگوں کا ذہن خلط ملط ہو جائے گا۔ خلط ملط بھی اس کا ترجمہ ہے لغوی۔ اور شکل اس کی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح نکلی ہوگی، گھنے اس کے بال ہوں گے، اور چھوٹا قد ہوگا۔ بعض چھوٹا قد کہتے ہیں، چھوٹا قد جو ہے نا وہ ایک مضمون میں نے پڑھا ہے۔ بہرحال یہ اس کی شکل ہوگی، اور جب وہ نکلے گا نا، جب اس کا خروج ہوگا، جیسے کہ یہود اس کا انتظار کریں کہ ہمارا مسیحا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کوئی شہر بھی محفوظ نہیں رہے گا، ہر جگہ وہ جائے گا اور تیزی سے سفر کرے گا۔ اس کا جو پہلا دن ہے نا سال کے برابر، سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی میں تیز سے ہر جگہ سفر کرے گا، جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور ہر جگہ تباہی پھیرے گا۔ دوسرا پھر مہینہ، اور تیسرا ہفتے کے حساب سے ہفتے کا۔ تو بہرحال یہ اصفہان کا جو ایک گاؤں ہے یہودیہ، وہاں سے نمودار ہوگا، پھر یہ پورا سفر کرے گا اس حالت میں کہ پھر مہدی رضی اللہ عنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے،
جیسے ایک ظالم حکومت آتی ہے، لوگوں پہ ظلم ڈھاتی ہے، تو لوگ پریشان ہو کے کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارا مسیحا بنے، ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ تو ایسے لوگ، جیسے میں نے پچھلے جو گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں پہ نیک کتب ابدال، نیک لوگ، علماء، علم والے امام مہدی کو ڈھونڈیں گے، پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر آگے یہ لمبا سلسلہ، لمبی بات ہے۔ تو میں اتنی گزارش کر رہا تھا کہ دجالی حکومت کی بنیاد کب پڑی؟ 1924 میں جب سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا، اس وقت اس کی بنیاد پڑی ہے۔ 1288 عیسوی میں جو سلطنت قائم ہوئی تھی، اور 1924 میں جس کو انہوں نے سازشیں مختلف، تو یہ جو دجالی قوت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مکر و فریب سے سازشیں کر کر کے، سازشوں کے جال بچھا بچھا کے مسلمان حکمرانوں کو اس میں پھنساتے ہیں۔ جیسے جانوروں کو نہیں پھنساتے، جال لگا کے بٹیر کو پھنساتے ہیں جانوروں کو، ان کو پتہ نہیں ہوتا، آگے کھانا پڑا ہوتا ہے، ان کا شکار وہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی عیاشیوں کا سامان دے کر، اور حسن کی جو ہے نا وہ پریاں ان کے سامنے لا کر، خوبصورت لڑکیاں لا کر دانہ ڈالا ہے ان کو، اور وہ سارے کے سارے اسی جال میں پھنسے ہیں اکثر۔